بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں سامعین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی۔ سامعین محترم، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں ان شہریوں کے بارے میں جو بھارت کے ہیں اور مسلسل امریکہ جانے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ اکتوبر میں امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی جانب سے ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے بھارتی شہریوں کو وطن بھیجا گیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ امریکہ میں انڈین شہریوں کی ملک بدری کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام پرواز نہیں تھی، یہ اس سال کی ان بڑی پروازوں میں سے ایک تھی جس میں عام طور پہ 100 سے زیادہ مسافروں کو لے جایا جاتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کی زبان میں اس پرواز کو ریموول فلائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پروازیں ان بھارتی تارکین وطن کی تھیں جو امریکہ میں رہنے کے لیے کوئی قانونی وضاحت یا جواز پیش کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی حکام کی طرف سے مرد و خواتین کو لے جانے والی اس حالیہ پرواز کو بھارتی پنجاب کے ریاست میں اتارا گیا، تاہم امریکی انتظامیہ کی طرف سے ان بھارتی تارکین وطن کے آبائی علاقوں سے متعلق تفصیلات کوئی بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ ستمبر میں ختم ہونے والی امریکی مالی سال 2024 میں تقریباً 1000 سے زیادہ بھارتی شہریوں کو مختلف پروازوں کے ذریعے واپس بھارت بھیجا گیا تھا، تاہم جہاں گزشتہ چند سالوں میں بھارتی شہریوں کو امریکہ سے نکالنے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوششوں کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی جانب سے بھارتی شہریوں کو ملک بدری کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ یہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن پالیسیوں پر اور زیادہ ان کے لیے مشکلات سامنے آئیں گی۔ ٹرمپ پہلے ہی اپنے حامیوں سے تارکین وطن کی ملک بدری کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اکتوبر 2020 کی بات ہے جب امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے حکام نے شمالی اور جنوبی زمینی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے تقریباً 1,70,000 بھارتی تارکین وطن کو حراست میں لیا تھا۔ اگرچہ لاطینی امریکہ اور کیریبین سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی تعداد کم ہے، مگر ان کے بعد بھارتی تارکین وطن کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق 2022 تک ایک اندازے کے مطابق 7,25,000 غیر قانونی تارکین وطن بھارت سے امریکہ پیو ریسرچ سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق 2022 تک ایک اندازے کے مطابق 7,25,000 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن امریکہ میں موجود تھے، جس سے وہ میکسیکو اور ایل ڈاسلوا کے بعد تیسرے سب سے بڑے تارکین وطن کا گروپ بن کر سامنے آئے۔ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ کی کل آبادی کا تقریباً 3% ہیں۔ امریکہ میں موجود دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی آبادی کا 22% ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تارکین وطن کا تعلق غریب یا متوسط طبقے سے نہیں ہے، لیکن وہ کم تعلیم یافتہ ہونے اور انگریزی زبان میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ کے لیے سیاحتی یا اسٹوڈنٹ ویزا لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ایجنسیوں کا سہارا لیتے ہیں جو ان سے $1 لاکھ تک وصول کر کے بارڈر کنٹرول کے بچنے کے لیے لمبے اور خطرناک راستوں کا استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ پہنچنے کے لیے یہ بھارتی لوگ اپنی زمینیں بیچتے ہیں، حتیٰ کہ قرض لے کر بھی ان ایجنٹوں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور ان کو فیس دیتے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 2024 میں امریکی امیگریشن کورس کے اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ زیادہ تر بھارتی تارکین وطن مرد تھے، جن کی عمریں تقریباً 18 سے 34 سال کے درمیان تھیں۔ دوسرا یہ کہ شمالی سرحد پر کینیڈا بھارتی شہریوں کے لیے زیادہ آسان انٹری پوائنٹ بن گیا ہے، جس میں وزٹنگ پروسیس کا وقت تقریباً 80 دن ہے۔ اس سے قبل زیادہ تر غیر قانونی بھارتی تارکین وطن ایل ڈاسلوا اور دوسری ریاستوں کے ذریعے سے میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد کے ساتھ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، تاہم گزشتہ سال نومبر تک بھارتی شہریوں کو ایل سلواڈور میں ویزے کے بغیر ہی سفر کرنے میں سہولت ملی ہوئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد بھی امریکہ اور میکسیکو کی سرحد سے زیادہ لمبی اور کم محفوظ ہے۔ جرائم پیشہ گروہوں کی وہاں وہ موجودگی نہیں ہے جو اس وقت جنوبی اور وسطی امریکہ کی طرف ہیں۔ زیادہ تر تارکین وطن کی تعداد سکھ اکثریتی بھارتی ریاست پنجاب اور ہمسایہ ریاست ہریانہ سے ہوتی ہے، جہاں روایتی طور پر لوگ بیرون ملک نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ بھارتی پنجاب، جسے غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کا مرکز سمجھا جاتا ہے، معاشی مشکلات کا شدید سامنا کر رہا ہے۔
بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے نوجوان اب بھی بیرون ملک جانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اس کے بعد علیحدگی پسند خالصتان تحریک پر تناؤ میں بھی ان کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، جو سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بھارت میں کچھ سکھوں کے لیے خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ انہیں حکام یا بی جے پی سیاستدانوں کی طرف سے غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ خدشات ظلم و ستم کے دعووں کے لیے ایک بڑی قابل اعتماد بنیاد بھی فراہم کر سکتے ہیں، جو انہیں پناہ حاصل کرنے کی اجازت دلوانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نقل مکانی کی وجوہات کا درست انداز میں تعین کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، تاہم اس سب کے بیچ مزید بھارتی خاندان خطرات کے باوجود سرحد پار کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ 2021 میں سرحد پار کرنے والے اکیلے افراد کی بڑی تعداد میں انہیں حراست میں لیا گیا، مگر اب سرحد پر سے حراست لے جانے والے لوگوں میں تقریباً زیادہ تر فیملیز ہوتی ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد بعض اوقات المناک نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ جنوری 2022 کی بات ہے کہ بھارت کی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے تقریباً 11 افراد کا ایک گروپ، جس میں 4 افراد پر مشتمل ایک بھارتی خاندان تھا، امریکہ میں داخل ہونے کی کوششیں کرتا ہوا کینیڈا کی سرحد سے تھوڑی دور شدید سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ امریکہ میں داخل ہونے والے یہ بھارتی شہری زیادہ تر غیر رسمی ملازمتوں جیسے گھروں میں بطور ہیلپر یا ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں یا ریسٹورنٹ میں ملازمت کر رہے ہیں۔ حالات میں تبدیلی آنے اور چیزوں کو جلد ہی مزید مشکل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے ساتھ شمالی سرحدیں ایک ترجیح ہے ان کے لیے، تاہم اس علاقے میں غیر قانونی تارکین وطن قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا کینیڈا اپنے سرحدوں سے امریکہ میں داخل ہونے والے لوگوں کو روکنے کے لیے کس حد تک سخت پالیسیاں نافذ کرتا ہے۔ تاہم ایسا ہوتا ہے کہ سرحد پر بھارتی شہریوں کی حراست میں لیے جانے کے واقعات میں کمی کی توقع نہیں کی جا رہی ہے۔ حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، امریکہ میں ایک بہتر زندگی کے متلاشی اس وقت ہزاروں بھارتی شہریوں کے خواب ماند نہیں ہو رہے، اور چاہے اس کے لیے وہ کتنا ہی خطرناک راستہ انہیں اختیار کرنا پڑے اور آگے کی زندگی بے شک زیادہ مسائل سے بھری ہوئی ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے کسی اور موضوع پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔